بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان لفظ کے معنی کا تفصیلی علم اور لفظ کے ماضی ہونے کی شرط ہے۔ یعنی گزشتہ جو ہم بحث کر رہے تھے کہ آیا الفاظ کا عربی ہونا شرط ہے یا شرط نہیں ہے، اگر ہم نے شرطیت کو معتبر جانا ان الفاظ کے عربی ہونے کے سلسلے میں، تو وہاں پر یہ بحث آگے بڑھتی ہے کہ آیا ان الفاظ کے معنی کا تفصیلی علم ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک نئی بحث کہ الفاظ کے ماضی ہونے کی شرط کے حوالے سے ہے۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم عناوین میں سے ایک عنوان لفظ کے معنی کے تفصیلی علم کا حکم ہے کہ آیا جو ہے وہ لفظ کی نسبت تفصیلی علم رکھنا معتبر ہے، ضروری ہے یا نہیں ہے۔ پھر لفظ کے ماضی ہونے کی شرط کا حکم ہے، اور پھر ابن براج کی نظر اور ان کے دلائل اس سلسلے میں، پھر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو نظر ہے اس کو ہم یہاں پر بیان کریں گے۔ تو اس طرح ہم چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ آیا لفظ کے معنی کا تفصیلی علم معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے۔ تو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ثم انہ هل يعتبر کون المتکلم عالما تفصیلا بمعنی اللفظ، کہ آیا ضروری ہے، معتبر ہے کہ متکلم جو ہے وہ لفظ کے معنی کی نسبت تفصیلی طور پر عالم ہو، آگاہ ہو، بأن یکون فارقا بین معنی بیت و ابیع و انا بائع، اس اعتبار سے کہ وہ فرق جانتا ہو، فرق کرنے والا ہو ان کلمات کے معنی میں، کہ بیتو کا جو معنی ہے وہ کیا ہے، کہ بیتو ماضی ہے اور صریح ہے انشاء کے اندر، ابیع کے جو مضارع ہے اور اس کا ظہور وعدے کے اندر ہے، انا بائع کہ اس کا کیا معنی ہے کہ یہ ایک جملہ اسمیہ ہے اور خبریہ ہے۔ ان تمام معانی کے اندر وہ فرق کا علم رکھتا ہو اور اس کو فرق کر سکتا ہو۔ آیا یہ معتبر ہے؟ او یکفی مجرد علمہ بأن هذا اللفظ یستعمل فی لغت العرب لانشاء البیع، یا کافی ہے فقط یہ کہ وہ جانتا ہے کہ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے لغت عرب میں، زبان عربی کے اندر انشاء بیع کے لیے، اتنا کہ وہ یہ جانتا ہے لفظ بیتو کو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کفایت کرتا ہے، لہذا اس سے زیادہ مزید الفاظ عقد کے اندر تفصیلی علم اور اس کی معنی کیا تفصیلی فرق جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ الظاہر هو الاول، ظاہر جو کلمات فقہا سے واضح ہے اور دلائل سے وہ یہ کہ اول صورت جو ہے وہ معتبر ہے کہ متکلم تفصیلی طور پر عالم ہو الفاظ کے معانی کی نسبت۔ کیوں یہاں پر دلائل دیتے ہیں کہ لأن عربیت الکلام لیست باقتضاء نفس الکلام، کیونکہ عربی ہونا ایک کلام کا یہ خود بذات خود اس کلام کی اقتضاء سے نہیں ہے، بل بقصد المتکلم منہ المعنى الذي وضع له عند العرب، بلکہ اس کلام کی عربیت جس سے ہے متکلم کے قصد سے ہے کہ جو اس کلام سے ارادہ رکھتا ہے اس معنی کا، الذی وضع، کہ جس معنی کے لیے اس کلام کو عرب کے ہاں وضع کیا گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں عربی کا جو قوام ہے وہ لفظ سے نہیں ہے بلکہ اس معنی سے ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے اور جس معنی کے لیے اس لفظ عربی کو وضع کیا جاتا ہے۔ تو پس فلا یقال انہ تکلم وادى المطلب على طبق لسان العرب، یعنی اگر کوئی آ کر کوئی کلام ادا کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے اور ایک لفظ زبان پر جاری کرتا ہے اور کسی بھی معنی کا ارادہ نہیں کرتا، ایسے ہی اس نے زبان پر کوئی کلمہ ادا کر دیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ پس کہا نہیں جائے گا کہ اس نے تکلم کیا، اس نے کوئی مطلب ادا کیا لسان عرب کے مطابق، الا مگر اذا میز بین معنی بیت و ابیع و اوجدت البیع وغیرہ، یعنی اگر کوئی کلام ادا کرتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے عربی زبان کے مطابق کوئی بات کی ہے، مگر اس وقت کہا جائے گا کہ اس نے عربی کے مطابق بات کی ہے کہ جب وہ تمییز دیتا ہو، جب اس نے فرق رکھا ہو ان معانی کے درمیان، بیتو کی معنی، ابیعو کی معنی، اوجدت البیع ان کی معانی کے درمیان اس نے تمیز دی ہو اور فرق رکھا ہو، تو پھر کہا جا سکتا ہے، وإلا نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ بل علی ھذا لا یکفی معرفۃ ان بعت مرادف لقولہ فروختم،
فرماتے ہیں کہ اس بنیاد پر کافی نہیں ہے یہ جاننا کہ مثلا یہ جو بیتو کا کلمہ عقد کے اندر میں استعمال کر رہا ہوں یہ مرادف ہے کس کے، لقول ہی، اس کے اس قول سے کہ فارسی کے اندر اسی بیتو کی جگہ کیا کہا جاتا ہے، فروختم، کہ میں نے اس چیز کو بیچا اردو کے اعتبار سے. تو یہ میں نے اس کو بیچا یعنی بیتو میں نے بیچا، فروختم اس کا معنی کیا ہے فارسی میں، یعنی میں نے بیچا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جاننا کہ بیتو مترادف ہے فروختم کے یہ کفایت نہیں کرتا، حتی یعرفا، یہاں تک کہ ضروری ہے وہ یہ جانے کہ ان المیم فی الفارسی عوض تاء المتکلم، بلکہ وہ یہ جانے یہاں پر، یعنی یہ کفایت نہیں کرتا کہ وہ یہ جانے کہ بیتو مرادف ہے مترادف ہے فقط فروختم کے، حتی یعرفا، یہاں تک کہ وہ یہ جانے کہ ان المیم، یہ جو میم ہے فروختم میں، یہ فارسی کے اندر فروختم لفظ کے اندر میم عوض ہے کس کا، تاء متکلم کا، کہ جو بیتو کے اندر ہے. یعنی یہاں تک جزئیات کی حد تک وہ شناخت رکھتا ہو، فیمیز بین، تاکہ وہ تمیز دے بیتو کا و بیتو بالضم، ان دونوں کے درمیان، و بیتا بفتح تا، اور تا کے فتح کے ساتھ اس کو تمیز دے سکے کہ بیتو کا کیا معنی ہے، بیتو بالضم اور بیتا بفتح تا اس کا کیا مطلب ہے. بس فلا ینبغی ترک الاحتیاط، آگا فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ احتیاط ترک نہ ہو، وَإِن كَانَ فِي تَعَيُّنِهِ نَظَرٌ، اگرچہ اس کے تعین میں، کہ یعنی ہم یہ کہیں کہ اس طرح کی واجب ہے کہ وہ تمیز دے ان تمام کلمات کی معانی میں تفصیلی طور پہ، یہاں تک کہ مثلا وہ اس کو جانتا ہو کہ فروختم فارسی کے اندر جو یہ میم ہے یہ اسی بیتو کی تا کے تائے متکلم کی جگہ ہے، یہاں تک تمیز دینا کلمات کا اور یہاں تک کی معرفت. آپ فرماتے ہیں کہ اس پر ہمیں کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے تعین میں نظر ہے، اشکال ہے، چونکہ دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ لا ينبغي ترک الاحتیاط، احتیاط تک نہیں ہونی چاہیے. وَلِذَا نَصَّ بَعْضٌ عَلَىٰ عَدَمِهِ، یہی وجہ ہے کہ چونکہ اس کے تعین میں نظر ہے اور ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، بعض بزرگان نے تصریح کی ہے علی عدمہ، کہ اس طرح کی تفصیلی شناخت کے یہاں تک کہ میم معلوم ہو فروختم میں اس متکلم کے لیے کہ یہ اس بیتو کی تائے متکلم کی جگہ پر ہے. فرماتے ہیں کہ نہیں، بعض نے تصریح کی ہے کہ اس طرح کی تفصیلی شناخت لازمی نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ مسئلہ یہاں تک تمام ہوتا ہے عربیت کا، اور اس کے بعد ایک نیا مسئلہ یہاں پر شروع ہوتا ہے کہ آیات میں لفظ ماضی کا ہونا شرط ہے یا شرط نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ 3 اساسی بحثیں ہیں، ایک الفاظ کے مادے کے اعتبار سے جہاں پر 2 جہتوں سے بحث ہوگی وہ ہم نے انجام دے دی، اور ایک دوسری جو بحث تھی وہ درواقع حیت افرادیہ کے اعتبار سے تھی کہ ایجاب و قبول میں سے ہر ایک کی حیت کے اعتبار سے بحث کی جائے، تو کہ آیا مثلا وہ کہ حیت کے اعتبار سے وہ الفاظ کیسے ہونے چاہیے. تو یہاں پر اس بحث کا آغاز ہونے جا رہا ہے کہ آیات میں وہ لفظ ماضی ہونا شرط ہے، شرط نہیں ہے، ماضی کی حیت رکھتا ہو. تو اس کو مسئلے سے آغاز کرتے ہیں کہ مسئلۃ کہ المشہور کمان غیر واحد اشتراط المعذوبیہ. فرماتے ہیں کہ مشہور جو ایک سے زیادہ فقہا کی جانب سے ہے وہ یہ ہے کہ معذویت شرط ہے، یعنی عقد میں الفاظ کا ماضی ہونا یہ شرط ہے. بل فی تذکرۃ، علامہ نے تذکرہ کے اندر اجماع کی دعویٰ کی ہے کہ بل فی تذکرۃ الاجماع علی عدم وقوعہ بلفظ ابیعک او اشتر منی. فرماتے ہیں کہ تذکرہ کے اندر تو اجماع موجود ہے اس بات پر کہ یہ عقد واقع نہیں ہوگا اگر وہاں پر کون سے الفاظ جاری کیے جائیں، کہ یہ عقد واقع نہیں ہوگا بلفظ ابیعک، اس لفظ سے کہ ابیعک وہ کہے، یا اشتر منی، ابیعک جو کہ مضارع کی صورت میں ہے کہ ابیعک میں تمہیں بیچوں گا، او اشتر منی، ابیعک میں تمہیں بیچوں گا یا مثلا بیچنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اشتر منی یعنی امر ہے یہاں پر کہ مجھ سے یہ خرید کرو. فرماتے ہیں کہ ان کلمات سے اجماع ہے کہ یہ عقد واقع نہیں ہوتا. اور دلائل کیا ہیں؟ یہاں پر 2 دلیل کی طرف شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرماتے ہیں کہ وَلَعَلَّهُ لِصَرَاحَتِهِ فِي الْإِنشَاء، اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ماضی جو ہے یعنی اس کا ماضی میں ہونا لفظ کا یہ انشاء کے اندر، عقد کے انشاء میں صراحت رکھتا ہے، یعنی وضوح ہے اس کا انشاء کے سلسلے میں. اذ المستقبل اشبہ بالوعد، اس لیے کہ مستقبل جو ہے وہ وعدے کی نسبت زیادہ شبیہ تر ہے، یعنی ابیعک میں تمہیں بیچوں گا، یعنی در واقع ایک وعدہ جب کیا جاتا ہے کسی سے تو یہ اسی وعدے کی جو معنی ہے اس سے زیادہ شبیہ ہے. والامر استدعاء لا ایجاب، اور دوسری جانب سے امر جو ہے وہ ایک استدعاء ہے، طلب ایجاب ہے، خود ایجاب نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ اشتر منی
یعنی آپ درخواست کر رہے ہوتے ہیں طرف سے کہ وہ آپ سے اس چیز کو خرید کرے. تو اس طرح آقا فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ماضی ہے وہ انشاء کے اندر چونکہ صریح ہے لہٰذا اسی کو شرط قرار دیا گیا ہے. پھر دوسری دلیل کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ مع ان قصد الانشاء فی المستقبل خلاف المتعارف، اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ خود یہ جو انشاء کا ارادہ ہے مستقبل کے صیغے کے اندر یہ متعارف کے خلاف ہے. یعنی در واقع جو متعارف ہے وہ مستقبل کا استعمال نہیں ہے، لہذا اس کا ظہور عرفی طور پر جو ہے وہ وضعی نہیں ہے کہ بے نفس ہی وہ صریح ہو اس انشاء عقد کے اندر. تو یوں دو دلیل دے کر آقا فرماتے ہیں کہ شرط کی گئی ہے کہ بس ایک طرف سے اجماع ہے، اجماع کا دعویٰ کیا گیا، اور دو دیگر دلائل اسی کے ساتھ جس سے یہ بات استفادہ ہوتی ہے کہ ماضی جو ہے وہ شرط ہے. اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ قاضی ابن براج کی نقل کو بیان کرتے ہیں کہ جو مخالف نظر ہے در واقع اس مذکورہ سابقہ نظر کے، اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ وَعَنِ الْقَاضِي فِي الْكَامِلِ وَالْمُحَذَّبِ، قاضی سے جو کامل اور محذب کے اندر بات نقل ہوئی ہے، حکایت ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ عدم اعتبارہا، کہ یہ ماضویت جو ہے وہ معتبر نہیں ہے، ماضی کا ہونا ان الفاظ کے اندر یہ معتبر نہیں ہے. اس سلسلے میں قاضی کے کیا دلائل ہیں اور اس کو شیخ انصاری بیان فرماتے ہیں کہ پہلی دلیل، تین دلیلیں یہاں پر اشارہ کرتے ہیں شیخ، وَلَعَلَّهُ لِإِطْلَاقِ الْبَيْعِ وَالتِّجَارَةِ وَعُمُومِ الْعُقُودِ، شاید اس وجہ سے کہ یہاں پر عمومات اور اطلاقات موجود ہیں، بیع تجارت اور عموم عقود کے. یعنی ایک طرف سے بیع کے عمومات ہیں، احل اللہ البیع تجارتاً عن تراض اوفوا بالعقود، یہ تمام کے تمام اطلاقات اور جو عمومات ہیں کہ بیع اور تجارت کا اطلاق، ادھر سے اوفوا بالعقود کا جو عموم ہے یہ اس کو شامل ہے. چونکہ اس کے اندر عموم اور اطلاق کی تقاضا کیا ہے کہ یعنی ماضی میں ہونا شرط نہیں ہے، جو کہ شرطیت کو یہاں بیان نہیں کیا گیا اور بطور عام بیان کیا گیا کہ بیع اور تجارت اور عقود کو. اور اس کے بعد جو دوسری دلیل یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ وما دل فی بیع الآبق واللبن فی الظرف من الایجاب بلفظ المضارع، یہ خصوصیات ان روایات سے، یعنی بالخصوص جو وہ روایات کے جو دلالت کرتی ہیں فی بیع الآبق، آبق کی بیع میں، واللبن فی الظرف، یا پستان میں موجود دودھ کو بیچنے پر، یعنی بیع الآبق یعنی جو اب فرار ہو چکا ہے، مشتری اسے خرید رہا ہے بائع سے، تو اس فراری عبد کی بیع میں اور پستان میں موجود دودھ کی بیع میں جو روایات دلالت کر رہی ہیں، جو مطلب دلالت کر رہا ہے ان روایات کے اندر، وہ کیا ہے؟ من بیان اسما کا، من الایجاب بلفظ المضارع، کہ مضارع لفظ سے ایجاب کا جاری ہونا صحیح ہے ان دو مورد کے اندر. بس وہ روایات جو ان دو مورد میں ذکر ہوئی ہیں وہاں پر یہ مطلب ذکر ہوا ہے کہ مضارع سے آپ اس کو منعقد کر سکتے ہیں. تو آقا فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی لفظ جو ہے وہ ماضی کا ہونا شرط نہیں ہے بیع کے اندر. تو یہ خصوص یہ جو روایات ہے خاص طور پر ان سے استفادہ کیا جا رہا ہے. وَفَحْوَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ فِي النِّكَاحِ، اسی طرح مفہوم موافقت ان روایات کی نسبت، ان روایات سے کہ جو دلالت کرتے ہیں اسی پر نکاح میں، کہ مضارع سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. کہاں پر؟ نکاح کے اندر. یہ مطلب بیان ہوا ہے کہ نکاح تو اس کے اندر تو وہ تمام تر احتیاط جو کی جاتی ہے، پھر بھی اس کے باوجود انشاء عقد جو ہے وہ مضارع سے صحیح جانا گیا. تو یہاں پر بطریق اولا فحوا، یعنی مفہوم موافقت، مفہوم اولویت، کہ یعنی یہاں بطریق اولا جو ہے اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے مضارع سے کسی کے اندر بیع کے اندر. تو یوں ان دلائل سے قاضی ابن براج جو ہیں وہ مخالف نظر رکھتے ہیں کہ ماضویت جو ہے وہ شرط نہیں ہے. شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی نظر بیان فرماتے ہیں کہ ولا یخلو ھذا من قوت، لیکن فرماتے ہیں کہ لو فرض صراحۃ المضارع، یعنی یہ ماضی کا شرط نہ ہونا قوت سے خالی نہیں ہے. کب؟ اگر فرض کیا جائے کہ مضارع جو ہے وہ انشاء کے اندر اس انداز سے صریح ہے کہ لا یحتاج الی قرینۃ المقام، قرینہ مقامیہ کا محتاج نہیں ہے. تو جب اس طرح سے ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ ماضی کا جو شرط ہے ماضی ہونا یہ ضروری نہیں ہے اور مضارع سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے. پھر فرماتے ہیں فتعمل، کہ یہ مطلب قابل غور، قابل تعمل ہے، اس کے اندر تعمل کریں، کہ جس میں اشارہ کرتے ہیں مرحوم شہیدی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی طرف کہ یعنی اس قدر صراحت جو ہے وہ اگر معتبر جانی جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ ماضی سے تو استفادہ ہی نہ کریں. پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ مضارع کی صراحت انشاء میں آپ کافی جانتے ہیں اس طرح سے کہ وہ قرینہ مقامیہ کا محتاج نہ ہو، اور اس طرح کی صراحت کو آپ ملاک بناتے ہیں،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ماضی سے پھر استفادہ نہ کریں، چونکہ ماضی انشاء عقد میں صریح تو ہے، لیکن قرین مقامیہ کی احتیاج ہے اس کے اندر کہ وہ اپنے اس انشاء پر دلالت کرنے میں قرین مقامیہ کی محتاج ہے۔ تو لہٰذا بعض فرماتے ہیں کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ عقد میں صراحت سے جو مقصود ہے کہ وہ صراحت کے جو قرینے کی محتاج نہ ہو، یہ صراحت اس سے مراد کیا ہے کہ یعنی اس عنوان معاملے پر دلالت کرنے میں وہ اس طرح صریح ہو کلمہ کہ قرین مقامیہ کی ضرورت نہ پڑے، نہ یہ کہ ہم کہیں کہ وہ صراحت اس قدر ہو اس کی کہ وہ قرین مقامیہ کی اسے ضرورت نہ پڑے، کہاں پر؟ انشاء میں نہیں، یعنی عنوان معاملے میں اس کا صریح ہونا ضروری ہے کہ اس حد میں وہ قرین مقامیہ کا محتاج نہ ہو، لیکن اگر انشاء میں اس کی صراحت اس طرح سے ہے کہ قرین مقامیہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو یہ مشکل نہیں رکھتا، اور اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں پھر مضارع سے بھی کوئی معنی نہیں ہے کہ آپ مضارع سے استفادہ کریں ولو مضارع قرین مقامیہ کا محتاج بھی ہو اس انشاء پر دلالت کرنے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل جو عنوان معاملہ ہے جو کہ بیع ہے اس پر تو وہ دلالت کرنے میں صریح ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اس میں تو وہ قرین مقامیہ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن ہاں انشاء میں اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو پھر یہ معنی نہیں ہے کہ آپ مضارع سے استفادہ کریں، چونکہ ماضی کے اندر بھی تو انشاء پر دلالت کرنے میں ماضی میں بھی قرین مقامیہ کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح فتعمل کہہ کے آگا اس ملاک اور معیار کو ہٹا دیتے ہیں، اور کلن یہاں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ پس ماضی شرط نہیں ہے، اور مضارع میں حتیٰ اگر قرین مقامیہ کی ضرورت بھی ہو انشاء کے حوالے سے تب بھی مشکل وجود نہیں رکھتی اور معنی اس سے استفادہ کرنے میں نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔